نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لہ الخلق والامر صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے بدعت کے متعلق کچھ معلومات پیش کروں گا۔ بدعت جو ہیں اس کا مادہ بدع ہے۔ قرآن پاک کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ بدیع السماوات والارض، جس کا معنی ہے آسمانوں کا پہلی بار پیدا کرنا اور زمین کا۔ تو بدع کا معنی ہے پہل کرنا، پہلی بار کوئی کام کرنا، ابتدا کرنا، نیا کوئی کام کر دینا۔ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے پہلی بار آسمان و زمین اور کائنات کو پیدا کیا تو اس کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے بدیع السماوات والارض کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اسی سے بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب بھی یہ ہے کہ نیا کام، کوئی نیا کام شروع کر دینا۔ تو ہر نیا کام جو ہے وہ اگرچہ بدعت تو ہے لیکن ممنوع بدعت نہیں ہے۔ بدعت ممنوع جو ہے وہ بدعت ہے جس کو ایجاد کر کے، جس کو بنا کر کے یا جس کو کر کے پھر اس کو دین کا حصہ بنا دیا جائے، دین کی حیثیت دی جائے اس کو، اور اس کو لازمی سمجھا جائے، تو پھر وہ بدعت بنتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بدعت نہیں ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی کام نیا کرتا ہے تو بے شک کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک آدمی ساری رات اگر نمازیں پڑھتا ہے، نفلیں پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو لازمی سمجھ لے تو پھر یہ گناہ اور ممنوع ہے۔ اور لازمی سمجھنا اس لیے منع ہے کہ چونکہ انسان اپنے لیے خود کسی چیز کو لازم یا غیر لازم نہیں قرار دے سکتا، اس لیے کہ یہ کام اللہ کا ہے کہ اپنے بندے پر کسی چیز کو لازم قرار دے یا غیر لازم قرار دے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں، جو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے، کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار ہو جاؤ کہ تخلیق کا کام اور حکم کا کام اسی کا ہے۔ حکم وہی دے سکتا ہے اپنے بندوں کو۔ بندہ نہ خود اپنے لیے حاکم بن سکتا ہے اور نہ دوسرے بندوں کے لیے حاکم بن سکتا ہے۔ یعنی حکم، اللہ کے حکم کے مطابق حکم تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ، اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم جو ہے یہ بندوں پہ لازم نہیں کر سکتا انسان۔ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جو خلفاء بنائے ہیں، جو بادشاہ بنائے ہیں، ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو لوگوں تک پہنچ جائے اور اللہ کے احکام لوگوں پہ لاگو کریں۔ اپنے حکم جو ہیں اللہ کے حکم کے خلاف لاگو نہیں کر سکتے۔ تو یہ حکم کرنا کسی کو، کسی پہ کوئی چیز لازم کرنا یا کسی پہ کوئی چیز غیر لازم کرنا، یہ صرف اللہ رب العزت کا کام ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑی تصریح کے ساتھ بیان فرمایا کہ الا خبردار لہ الخلق والامر، تخلیق اور حکم کا کام اسی کا ہے۔ تو اس لیے یہ بدعت جو ہے یہ منع ہے۔ اور بدعت کی میں نے جو ممنوع بدعت ہے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کر لی کہ جس کو دین کا درجہ دیا جائے۔ تو جیسے کہ اس کی مثال ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت فرض نمازوں کے بعد جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے، یہ اس کی مثال بنتی ہے بدعت کی، اس لیے کہ اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ اب سارے لوگ بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ دعا نہیں ہوتی، اور یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کروائی اس طرح اجتماعی طور پہ۔ انفرادی الفاظ حضور علیہ السلام نے دعائیہ الفاظ استعمال کیے ہیں، پڑھے ہیں، جس طرح اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یا اس کے علاوہ اور بھی دعائیہ کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے ہیں نماز کے بعد، لیکن اس طرح اجتماعی دعا نہیں کرائی۔ اب اس دعا کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور لازمی سمجھا گیا ہے ہمارے اس علاقے پورے پاکستان کے اندر کہ سارے لوگ، سارے نمازی صف آرا باقاعدہ بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ دعا نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر وہ مجلس برخاست کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ تو جو چیز لازم قرار دی گئی ہے اور دین میں نہیں ہے تو وہ بدعت ہے۔
اور اس بدعت کے بارے میں آپ نے جو ہے اس کی مذمت باقی تو بہت زیادہ ہوئی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے ایک ہی بات رکھتا ہوں کہ جس کو آپ سارے خطیبوں سے، سارے خطباء سے خطبوں میں بھی سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جو ہے وہ آگ میں ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت اس کی مذمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، اور احادیث کے اندر آتا ہے۔ بخاری شریف کتاب الایمان کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث نمبر 5063 ہے۔ اس کے اندر پورا واقعہ اس طرح ہے کہ 3 صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پاس گئے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال کے بارے میں پوچھا ان سے، تو ان کو بتایا گیا، حضور علیہ السلام کے اعمال بتائے گئے۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے فرمایا کہ میں تو ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات نماز پڑھوں گا، اور بالکل نہیں سوؤں گا، کیونکہ میں کدھر حضور علیہ السلام کا مرتبہ، جب وہ کچھ رات سوتے ہیں اور کچھ رات عبادت کرتے ہیں تو میں تو ساری رات عبادت کروں گا اور بالکل سوؤں گا ہی نہیں۔ اور دوسرے صحابی نے کہا کہ میں تو ہمیشہ روزے رکھوں گا، کیونکہ حضور علیہ السلام کبھی رکھتے ہیں اور کبھی نہیں رکھتے، تو میں اور وہ کدھر برابر ہو سکتے ہیں، لہٰذا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ میں ہمیشہ شادی نہیں کروں گا۔ اور یہ باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان کو یہ واقعہ بتایا گیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ انتم قلتم کذا و کذا، تم نے ایسا ایسا کہا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ ہاں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اما واللہ انا اخشاکم، اللہ کی قسم کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میں رات کو سوتا بھی ہوں اور میں رات کو جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں اور میں افطار بھی کرتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ اور آخر میں فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے طریقہ کار سے روگردانی کرے تو وہ میری امت میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری امت میں سے نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے سامنے حضور علیہ السلام غصے میں ہوئے اور غصے کے اندر یہ الفاظ فرمائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ اور جو طریقہ کار حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے ہیں اور ہمیں انہوں نے بتایا ہے، تو وہی ہدایت ہے اور وہی صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ غلط ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ کا رسول دیتے ہیں اس کو تھامے رہو، اور جس سے وہ منع کرتے ہیں اس سے منع ہو جاؤ۔ تو اب صحابہ کرام نے جو کہا تھا وہ کوئی بری بات تو نہیں کہی تھی، انہوں نے تو صرف یہی کہا تھا کہ ایک نے کہا میں ساری رات عبادت کروں گا، ساری رات عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں روزے رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ تو اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے برا منایا اور ان کو جا کے سمجھایا اور ان کو غصہ ہوئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے علاوہ جو عمل ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور وہ منع ہے، جس کو دین کا درجہ دیا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔